الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ مہینہ عربک کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے جسے ہم اور آپ شعبان کے نام سے جانتے ہیں. یہ مہینہ بڑا عظیم الشان ہے. کس اعتبار سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث گرامی میرے ذہن میں آئی کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ کسی اور مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے ہیں جتنا اس مہینے میں دیکھتا ہوں کہ آپ روزہ رکھتے ہیں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب روزہ رکھنا شروع کرتے تو مجھے لگتا کہ افطار نہیں کریں گے، یعنی کسی دن چھوڑیں گے نہیں، اور افطار کرتے تو مجھے لگتا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے. یہ عام دنوں کی حالت ہوتی ہے شعبان کے علاوہ. لیکن اماں عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں اسی حدیث میں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی حدیث میں فرماتی ہیں کہ شعبان میں نے آپ کو کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ پورے مہینے آپ نے روزے رکھا، اور ایک ٹکڑا یہ ہے کہ کچھ چند دنوں کو چھوڑ کر آپ نے پورے مہینے روزہ رکھا. تو اس کثرت سے روزہ کیوں آپ رکھتے ہیں؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ دیکھو، رجب اور رمضان کے درمیان یہ جو مہینہ آتا ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں. بندوں کے اعمال روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں، دن میں 2 بار، ایک عصر کی نماز کے بعد اور ایک فجر کی نماز کے بعد. جو فرشتے ہمارے اور آپ کے درمیان رہتے ہیں یا نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں وہ ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے عصر کے بعد اور فجر کے بعد. تو یہ عمل لے کر جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سوموار کے روزے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، کہ جمعرات کے روزے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال اس دن اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں. تو ہفتے میں 2 دن، دن میں 2 بار. اسی طرح سے سال میں یہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے. ہمارا سماج کیا کرتا ہے؟ کھانے پینے، کھانے کھلانے کا مہینہ بنا دیا اس کو. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے والدین کے لیے یا اپنے پرکھوں کے لیے آپ ان کی مغفرت کی فکر نہ کیجیے، ان کے ایصال ثواب کی فکر نہ کیجیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں. آپ اسی مہینے میں 15 دن کیوں خاص کر لیتے ہیں؟ بھائی پورا سال اللہ تعالیٰ نے دیا. سب سے پہلی بات ایصال ثواب کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس عمل کی بھی توفیق دی ہو، جس نیک عمل کی بھی توفیق دی ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، چاہے دعا ہو، نماز ہو، روزہ ہو، جس نیک عمل کی آپ کو توفیق ملے اس میں ہمارے والدین کا حصہ ہے. ہم جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے بونس ہے. وہ سب سے آسان یہ ہے. دوسری بات کہ ہم ان 15 ہی دنوں میں کیوں مدرسے کے بچوں کی فکر کرتے ہیں؟ پورے سال بیچارے کھائے یا نہیں کھائے ہمیں پتہ نہیں ہے. اس میں بیچارے کچھ کھاتے ہیں، کچھ پریشان ہو جاتے ہیں، 3 4 ٹائم کھانا پڑتا ہے. کیوں بھائی؟ وہ بھی انسان ہے. یہی کھانا ہم کیوں نہیں اور دنوں میں بھی مدرسے میں پہنچا دیتے ہیں؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو بلا کر اپنے گھر پر پڑھواتے ہیں تب کھلاتے ہیں. تو بدلہ دیا آپ نے ثواب کہاں سے ملے گا؟ ان سے پڑھوایا آپ نے، ان کو استعمال کیا تو آپ نے ان کو کھلایا. مزدوری دی گویا آپ نے قرآن پڑھنے کی. سوچنے کی بات ہے. آپ پورے سال میں جس دن بھی صدقہ کریں گے اپنے والدین کے لیے اس کا ثواب پہنچے گا. پورے سال میں جس دن بھی آپ غریب کو کھلائیں گے، فقیر کو کھلائیں گے، یتیم پر خرچ
مسکین کی فکر کریں گے اس کا اجر ملے گا آپ کے والدین کو۔ آپ اپنے والدین کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ لا کر رکھ دیجئے مسجد میں۔ آپ اپنے والدین کے لیے کوئی لائبریری کھول دیجئے یا لائبریری میں کوئی کتاب دے دیجئے، حدیث کی کتاب دے دیجئے، قرآن پاک دے دیجئے، مدرسے والوں کے لیے قرآن پاک کا انتظام کر دیجئے۔ یہ ساری چیزیں غریبوں کی فکر کے پورے سال یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور سب سے آسان میں نے بتایا کہ دعا کیجئے۔ آپ خود اپنے والدین کے لیے، اپنے پرکھوں کے لیے جس خلوص کے ساتھ دعا کریں گے اتنا کرائے کہ یہ لوگ نہیں کریں گے۔ میں نے خود سنا ہے، اللہ گواہ ہے، کہ مدرسے کے ایک بچے نے کہا کہ ہم لوگ جاتے ہیں قرآن خوانی میں، قرآن ایک دوسرے سے ایسے ہی پلٹ لیا اور کہا کہ ہو گیا ختم، چلیے جائیے دعا کیجیے۔ اور دعا کرتے ہوئے عربی کا جملہ اس نے کہا کہ ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جہنم میں پہنچا دے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا۔ میں نے کہا کہ دیکھیے یہ حالت ہے قرآن خوانیوں کی، اور اسی کے لیے ہم لوگ مرتے ہیں۔ یقین جانیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، اور تابعین کا طریقہ نہیں ہے، محدثین کا طریقہ نہیں ہے، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، کسی امام سے یہ منقول نہیں ہے۔ یہ بعد میں ان علماء نے ایجاد کیا ہے جن کے بارے میں مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ ان کو جدھر ہڈی پھینکی ادھر دوڑ جاتے ہیں۔ علماء سو لکھا ہے مولانا آزاد۔ علماء سو، علماء کی دو قسم، علماء ربانیین جو کتاب و سنت کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں امت کی رہنمائی کریں، امت کو کچھ بتائیں، اور دوسرے علماء سو، برے علماء، ان کی عادت یہی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا ایجاد ہے، اس سے بچیے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کیجیے۔ پورے سال خوب خرچ کیجیے اپنے والدین کے لیے، اپنے والدین کے نام پر مسجد میں پنکھا لگوا دیجیے، اپنے والدین کے نام پر آپ مسجد میں نل لگوا دیجیے، پانی کے پینے کا انتظام کر دیجیے۔ کسی غریب کے پورے سال، کوئی غریب اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اس کے پورے سال کا خرچ اٹھا لیجیے، اس کے کھانے کا خرچ اٹھا لیجیے۔ یہ طریقے ہیں اپنے والدین کو فائدہ پہنچانے کے۔ لیکن یہ جو طریقہ معاف کیجیے گا، اس میں ہو سکتا ہے کہ نبی کے طریقے سے ہٹنے کی وجہ سے ہمیں گناہ ہو جائے، ثواب تو چھوڑ دیجیے، گناہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا تذکرہ 13 بار مدنی زندگی میں اتنا کیا، آپ نے اتنا کیا کہ اماں عائشہ کہنے لگی کہ ایسا لگتا ہے اتنا زیادہ آپ ذکر کرتے ہیں خدیجہ کا، جو 10 سن نبوی میں نبوت کے 10ویں سال انتقال ہو چکا تھا، جن کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی اور عورت پیدا ہی نہیں، عورت ہی نہیں پیدا ہوئی۔ لیکن کیا کبھی آپ نے شعبان کا مہینہ تو آپ کی زندگی میں خوب آیا، ان کی وفات کے بعد تقریباً 12 شعبان آئے، آپ نے کسی دن کسی کو بلا کر کھلایا؟ اس وقت بھی غریب تھے، اس وقت بھی مسکین یتیم تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار تھے، ان کی 2 بیویاں ان کی زندگی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹیاں تھیں، انتقال کر گئیں۔ شعبان ان کی زندگی میں بھی خوب آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 6 مہینے کے بعد ان کی بیوی اور آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی 40 سن ہجری تک زندہ رہے، انہوں نے کسی شعبان میں کچھ کیا؟ اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیے، محفوظ۔ میں نہیں کہتا کہ آپ مدرسوں کی مدد نہیں کیجیے، مدرسے کے بچوں کی فکر نہیں کیجیے، میں بار بار اس بات کو دوہرا رہا ہوں، اس کو غلط معنی نہ دیں آپ، ان کو کھلائیں، ان کے مدرسے میں لے جا کر پہنچا دیں۔ اپنے دروازے پر کیوں بلاتے ہیں بھائی؟ وہ کتنا خراب لگتا ہے جب وہ روڈ پر چلتے ہیں جھنڈ بنا کر، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ نے اس کو ذلیل کیا، ان کو رسوا کیا؟ نہیں۔ اس لیے ضرورت وہ دعا کریں گے، آپ ان کو کھلائیے گا تو بھی دعا کریں گے، پڑھوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کھلا دیجیے، وہ دعا کریں گے، اچھا کھانا کھا کر دعا کریں گے بھائی جس نے بھی کھلایا اس کا خیر ہو، اس کے لیے بھلائی، یہ کام کیجیے۔ لیکن اس مہینے کو 15 دن کو خاص مت کیجیے، یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رب العالمین کے سامنے ہمارے اور آپ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس کی فکر کیجیے کہ ہم کیسا عمل پیش کر رہے ہیں رب العالمین کے سامنے، ہمارا کیسا عمل جا رہا ہے رب العالمین کے پاس، اس بات کی فکر کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز شعبان میں اور جو بدعات و خرافات ہمارے سماج میں رائج ہیں، ان سے متعلق آئندہ جمعے میں بات ہوگی۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔